یہ بات سعودی عربیہ 550 کی ہے، جو کہ قبیلوں میں بٹا ہوا ایک ریگستانی علاقہ ہوا کرتا تھا، جہاں کی عوام بت پرستی اور جاہلیت میں گری ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ تو تھا اور اس کا طواف بھی کیا جاتا تھا اور عبادت بھی، لیکن اللہ کی نہیں بلکہ اللہ کے گھر میں رکھے 360 بتوں کی۔ جہاں مکہ میں یہ لوگ بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، وہیں مکہ سے دور مدینہ میں یہودیوں میں جشن کا ماحول تھا۔ اس وقت کے یہودی انتظار میں تھے ایک ایسے نبی کے جو آئے گا اور پوری دنیا میں خدا کا پرچم لہرائے گا۔ وہیں اس کے الٹ مکہ میں جاہلیت کا دور تھا۔ جاہلیت اتنی زیادہ تھی، اگر کسی کا اونٹ کسی کے دوسرے کنویں سے پانی پی لے تو اس بات پر قتل کیا جانا عام بات تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر یعنی کعبہ کو بنایا تھا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، ایسی پاک جگہ پر بتوں کی پوجا کیسے شروع ہوئی؟ جبکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ طوفان نوح میں اللہ نے ہر ایک مشرک کو تباہ کر دیا تھا۔ اللہ کے ایسے عذاب کے آنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے بت پرستی کیسے شروع کی، اس کے لیے ہمیں اتہاس میں جانا ہوگا۔ اتہاس کاروں کے مطابق یہ سب 2 یا 3 صدی کے آس پاس ہوا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال پہلے۔ اس وقت مکہ شہر پر بنو خزاع قبیلے کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو یہاں پر حکومت کرتے تھے۔ ان میں سے کسی قبیلے کا ایک سردار ہوا کرتا تھا جس کا نام عمر بن لوہے تھا۔ عمر بن لوہے نہ صرف ایک سردار تھا بلکہ کعبہ کا متولی بھی تھا۔ مطلب یہ کعبے کی دیکھ بھال دیکھ ریکھ کا سارا ذمہ دار اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگوں کے بیچ اس کا مقام بہت اونچا تھا۔ لوگ اسے بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ اس کی باتوں کو بڑا وزن دیا جاتا تھا اور جو بھی وہ کہتا لوگ آنکھ بند کر کے اس کی بات کو مان لیا کرتے تھے۔ اس انسان کو ایک بار کسی کام کے سلسلے میں سفر پر جانا پڑا اور وہ پہنچا گریٹر سیریا کے اس علاقے میں جسے آج کے دور میں سیریا اور فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں جا کر اس کی ملاقات ایک عظیم اور نئی تہذیب سے ہوئی۔ یہ ایک ایسی قوم تھی، ایک ایسا قبیلہ تھا جو بھوتوں کی پوجا کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر عمر بن لوہے حیران رہ گیا۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے اور تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہی ہمارا خدا ہے، ہم انہی سے کھانا پانی، برکت بارش اور روزمرہ کی ضرورتیں مانگتے ہیں اور یہ ہماری دعاؤں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر اور دیکھ کر عمر بن لوہے بہت زیادہ متاثر یعنی پربھاوت ہوا۔ اسے یہ طریقہ بڑا پسند آیا اور وہ اتنا امپریس ہوا کہ اس نے ان لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ ان بتوں میں سے ایک بت مجھے بھی دے دو، میں اسے اپنے ساتھ مکہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے اسے بت میں سے ایک بہت بڑا بت اسے دے دیا۔ یوبل نام کا یہ بت سائز میں بہت بڑا اور شکل و صورت میں بالکل انسانوں جیسا تھا۔ عمر بن لوہے اسے لے کر مکہ واپس آ گیا۔ وہاں اس نے اس بت کو خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر رکھ دیا، جو اس وقت کی سب سے اہم اور سب سے پاک جگہ مانی جاتی تھی۔ اتہاس کار بتاتے ہیں کہ اس یوبل نام کے بت کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ تب مکہ والوں نے اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کی جگہ پر سونے کا ہاتھ لگوا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر مکہ کے بتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہاں پر الگ الگ نام کے بت آنے لگے اور وہاں کے لوگ ان کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن مکہ والوں کی نظروں میں جو سب سے بڑا اور سب سے مقبول بت مانا جاتا تھا وہ صرف اور صرف یہ ہوبل نامک بت تھا۔ ہوبل کے علاوہ بھی اس دور میں اسلام سے پہلے کئی اور مشہور بت تھے، جیسے کہ طائف کے علاقے میں لات، وادی اور نخلا میں العجا اور اس کے علاوہ منات وغیرہ بھی شامل تھے۔ ان تمام بتوں کی عبادت الگ الگ علاقوں کے لوگ کرنے لگے۔ اب حالات ایسے بن گئے تھے کہ یہ صرف مکہ تک ہی سیمت نہیں تھا، بلکہ حجاز، آج کے سمے کے مکہ، مدینہ، طائف اور ان کے آس پاس کے علاقے بت پرستی میں ڈوب چکے تھے۔ یہ لوگ بے شمار بتوں کے آگے سر جھکاتے جو الگ الگ شکلوں میں بنائے جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں،
عمر بن لوہے جب سیریا گیا تھا وہاں سے بھی وہ 1-2 نہیں بلکہ 5 الگ الگ بڑے بڑے بت بھی ساتھ لایا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ وہی بت تھے جن کی عبادت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ یہ سارے بت نہ صرف دیکھنے میں ہی الگ الگ ہوا کرتے تھے بلکہ کوئی مرد کی طرح دکھتا تھا تو کوئی عورت کی طرح دکھتا، کوئی شیر کی طرح دکھتا تو کوئی مکس ہوا کرتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ لوگوں کے لیے الگ الگ چیزوں کے خدا بھی بنے ہوئے تھے۔ مطلب کوئی محبت کا بت تھا تو کوئی دولت کا بت تھا، کوئی شہرت کا بت تھا تو کوئی طاقت کا بت تھا۔ ان کا سردار عمر بن لوہے جب ان کو سیریا سے مکہ کی طرف لے کر آ رہا تھا تو راستے میں اس نے ایک علاقے میں ان کو زمین میں دفنا دیا اور پھر واپس مکہ میں آ کر لوگوں کو بتایا کہ اس کے قابو میں ایک جن ہے، اور اسی جن نے ان کو اس طاقتور بتوں کے ٹھکانوں کے بارے میں بتایا ہے جس کی عبادت کسی سمے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ اور اسی دعوے کے ساتھ وہ اپنے لوگوں کو لے کر اسی جگہ پر پہنچا اور وہاں پر زمین کھود کر ان بتوں کو نکالا تو وہاں موجود تمام لوگ حیران ہو گئے اور پھر ان بتوں کو لا کر مکہ کی سب سے خاص جگہ یعنی خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا، اور یہاں پر پھر ہبل کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عبادت کی جانے لگی۔ اور کعبہ نام کی عمارت جس کو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، جو عرب کے لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ مقدس اور پاک مانی جاتی تھی، ہمیشہ سے ہی لوگ دور دور کا سفر طے کر کے یہاں آیا کرتے تھے اور اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی الگ الگ عرب کے علاقوں کے الگ الگ قبیلوں کے لوگ حج کرنے کے ارادے سے آیا کرتے تھے تو یہاں رکھے ہوئے ان بتوں کو بھی دیکھا کرتے تھے، اور مکہ والوں کو ایک خاص انداز میں ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ اس لیے جب یہ یہاں سے واپسی کا ارادہ کیا کرتے تو یہاں پر جو الگ الگ بت ہوا کرتے تھے تو انہی کے جیسی ہبہو کو بھی بنوا کر ایک ایک بت اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ مکہ میں رہنے والے لوگوں کے بیچ اب بتوں کو بنانے کا رجحان بھی بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس سمے میں مکہ والوں کی طرف سے کچھ ایسے بت بھی بنائے گئے جو جگہ جگہ جا کر عرب کے لوگوں میں کافی مشہور ہوئے۔ اب یہ معاملہ مکہ یا آس پاس کے علاقوں تک ہی سیمت نہیں تھا بلکہ عرب کے ہر شہر، ہر علاقے، ہر قبیلے میں الگ الگ طرح کے بت پہنچ چکے تھے۔ اب یہ سب کچھ ایسے ہی اگلے 3-4 صدیوں تک چلتا رہا، مطلب اس وقت تک اسلام کا ادے نہیں ہوا تھا۔ خود اسلامی لٹریچر سے پتہ چلتا ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے میں بھی یہ جو بیت اللہ یعنی کہ کعبہ تھا، اس کے آس پاس کے علاقے میں لگ بھگ 360 بتوں کو رکھا گیا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں 630 عیسوی میں وہ تاریخ بھی آئی، وہ دن بھی آیا، وہ سال بھی بنا جب مکہ یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں یہ بت نظر نہیں آئے، کیونکہ اسی سال مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں مکہ شہر کو فتح کر لیا تھا، اور پھر مکہ شہر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا ہو گیا۔ اسلام سے پہلے کا عرب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان ہدایت سے دور ہو جائے تو ظلم، نافرمانی اور جاہلیت اس کا مقدر بن جاتی ہے، مگر جب دل میں اللہ کا خوف اور رسول کی محبت جاگتی ہے تو وہی قوم رحمت، علم اور انصاف کی مثال بن جاتی ہے۔ تو پیارے دوست، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اسلام کا یہ سچا پیغام اوروں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ تک اس طرح کی اور بھی ویڈیو آپ کو پہنچاتے رہیں۔ تو دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔